اور یہ اسم اعظم پڑھتے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے مشکلات حل ہوں گے، آپ کی حاجت انشاءاللہ غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو 3 الفاظ کا ایسا اسم اعظم بتا دیتا ہوں جو کہ ایک بہت بڑا راز ہے، مجھے اپنے مشائخ سے ملا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج تک زندگی میں کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہوا کہ یہ اسم اعظم بھی پڑھے گا اور محروم بھی رہے گا، ایسا انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ آج تک ہوا ہے۔ آپ بھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ، آپ کو وہ خزانے ملیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ اتنے پیسے گنیں گے، اپنے پیسے بھائی پرائے نہیں، اپنے پیسے اتنے گنیں گے کہ آج تک زندگی میں کبھی نہیں گنے ہوں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں تو مالی پریشانی، قرض کا بوجھ ہو، لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو یہ اسم اعظم پڑھیں، انشاءاللہ سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، قرضوں کا بوجھ انشاءاللہ آپ کے کندھوں سے انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو جو بھی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، جنات سے پریشان ہو، دشمنوں کا خوف ہو، دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اس اسم اعظم سے کی برکت سے ختم نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس اسم اعظم سے پورا نہ ہو۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے پیارے بھائی بہن، سننے والے دیکھنے والے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں اکثر انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں، مجھ سے للہ فی اللہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی سب کی جو بھی پریشانیاں ہوں اپنے خزانوں سے پورا فرمائے، وہ پریشانی ختم فرمائے، ان کی جو حاجات ہوں اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، چونکہ آج تک بہت ہی پریشانیاں ہیں، مجھے پتہ ہے، یعنی مجھے تو اس لیے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو میں نے اپنا واٹس ایپ دکھا دیا تو سارے میسج جو آتے ہیں پریشانی، اور پریشانی کس چیز کی؟ پریشانی سب سے زیادہ مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ جو بھی میسج آتا ہے یا فون کرتا ہے، فون تو زیادہ تر میں نہیں ریسیو کرتا، یعنی آپ نے میسج کرنا ہے، آپ نے جو بھی حاجت، جو بھی مشکل ہو، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو واٹس ایپ پہ میسج کریں، اور وہ بھی کوشش کریں وائس میسج کی۔ اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے تو میں اس سے بات بھی کرتا ہوں کال پہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ ان کو واٹس ایپ دکھا دیا تو سارے زیادہ تر میسج کیا ہیں؟ قرض کا بوجھ، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، مالی پریشانی۔ آپ یقین کریں کہ باہر ملکوں سے بھی فون آتے ہیں کہ میں مالی پریشانی سے دوچار، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان تو ہے ہی مشکلات کا گھر، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے، تمام پاکستان کے تمام لوگوں کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پاکستان میں قائم کرے، قرآن و سنت کا نظام۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا نظام پاکستان میں انشاءاللہ العزیز قائم فرمائے گا انشاءاللہ، تو پھر آپ خوشیاں دیکھیں گے زندگی میں، پھر وہ خوشی حاصل ہوگی کہ کہیں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان، ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز، ہماری فوج، ہمارے تمام، یعنی پاکستان کے بچے ہوں، بڑے ہوں، حکمران ہوں، تمام پاکستانیوں پر رحم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی اور خصوصاً پاکستانیوں کی
تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ تو آئیے، تو آج کل مسائل زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو آئیے آج میں آپ کو ایسا اسم اعظم دیتا ہوں، ایسے اسم اعظم کا پتہ دیتا ہوں کہ آج تک آپ اس سے بے خبر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے ہمیں جب سے اپنے مشائخ سے ملا ہے، جب سے ہم نے کسی کو دیا ہے، آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ آج تک اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد کوئی محروم نہیں رہا، آپ بھی محروم نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ مجھے خوشخبری سنائیں گے واٹس ایپ پہ کہ میرے وظیفے نے کام کر دکھایا، انشاءاللہ اسم اعظم نے کام کیا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن بھائی آپ سے ہمدردی کے طور پر کہتا ہوں کہ چار باتیں جن مسلمان میں ہوں گی ان کی ہر دعا ہر وظیفہ قبول ہوگا، لیکن یہ 4 باتیں جن میں نہیں ہوں گی تو وظائف پڑھتے پڑھتے تک جائیں گے لیکن کام نہیں ہوگا۔ 4 باتیں کون سی ہے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ وظیفہ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا، اللہ ہماری حاجت پوری فرمائے گا، لیکن جب ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو پھر نعوذ باللہ، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو اللہ وظیفہ اس کا کیوں کر قبول کرے گا؟ وہ تو اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں۔ 5 وقت کی نماز خوب دل سے پڑھیں، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ دوسری بات رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس کے پیٹ میں، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، یا ربی یا ربی پکار رہا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، لباس حرام ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد، کیونکہ جس کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوگا تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے؟ اللہ پہ شک کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ پہ شک نہ کریں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ وظیفے کے تلفظ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ وہ وظیفہ ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں، قادر ہیں اس پر کہ تمام الفاظ آپ کے ٹھیک ہوں۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں یہ اسم اعظم پڑھتے ہیں، اور یہ اسم اعظم پڑھتے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے مشکلات حل ہوں گے، آپ کی حاجت انشاءاللہ غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی، خوب تازہ وضو کریں، تنہائی میں، دن ہو یا رات ہوگا تو بہتر رہے گا، کیونکہ رات میں ایک سوئی ہوتی ہے، ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں سحری کے وقت خصوصاً۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی ہو تو بہتر، ورنہ دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسم اعظم پڑھیں۔ اسم اعظم کون سا ہے؟ حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ آپ نے 500 مرتبہ اسم اعظم کو پڑھنا ہے، 500 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، اور رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، اور رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے، رو رو کر اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز ایک دن میں یا رات میں، ورنہ 7 دن مسلسل یہ وظیفہ کریں، 7 دن مسلسل یہ وظیفہ کریں۔ 7 دنوں میں آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم
ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔